بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام پیارے محترم بہن بھائیوں دوستوں، آپ سب کے کیا حال ہیں؟ تو آج ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر فیاض احمد صاحب پہلے کی طرح بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جناب محترم یوسف المدنی صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی رہنمائی کریں گے، اور محترمہ آپی بنت قاسم صاحبہ بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ رہنمائی کریں گی ہماری، اور جناب محترم قاری ولید صاحب بھی ہیں۔ تو آج ہم بہت ہی اچھے زبردست ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ بہت ہی زبردست ٹرانسمیشن ہوگی، تو اس کو پورا لازمی آپ نے سننا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ٹرانسمیشن اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ آ ہی گئے ہیں ہمارے چینل پر، اگر آپ کو آڈیو ہی وصول ہو گئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو یوٹیوب پر جائیں، ڈسکس فار یو لکھیں، یوٹیوب پر سب سے اوپر آنے والا جو چینل ہوگا اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری اچھی اسی طرح کی مزید ویڈیوز تاکہ آپ بر وقت حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ہمارا جو سب سے پہلا کوشچن ہے وہ جناب محترم ڈاکٹر فیاض احمد صاحب سے ہے۔ سر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی قے کے حوالے سے آپ سے کوشچن ہے کہ قے اکثر آتی ہے، تو اس حوالے سے آپ روزے کے حوالے سے متعلق گائیڈ کر دیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو اس حوالے سے آپ رہنمائی کر دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم نہیں بھائی، آپ کا سوال قے سے متعلق ہے کہ قے آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے کہ خود بخود آ جائے، حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت ملتی ہے، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا ہے کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے اور بندہ خود کہتا ہے کہ مجھے قے آ ہی جائے تو بہتر ہے، انگلی ڈال کے حلق میں اور قے کر لیتا ہے کہ چلو میری طبیعت بحال ہو جائے، جان بوجھ کے قے کرے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی یہ دو شکلیں ہیں، اور کنڈیشنل ہے کہ خود بخود آ جائے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کے کرے گا، انگلی وغیرہ ڈال کے، اس طرح سے کسی طریقے سے جان بوجھ کے کہ چلو میری طبیعت بحال ہو جائے، ایزی ہو جاؤں میں، اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی طبیعت کی خرابی، زیادہ ناسازی میں آپ نے کہا کہ روزے کا کیا حکم ہے، اگر زیادہ طبیعت خراب ہو بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ مریض کی حالت میں یہ آ جاتا ہے نا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اللہ فرماتے ہیں جو مریض ہے یا جو مسافر ہے وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور اگر دوران روزہ ہی اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضائی جو ہے وہ دے دے۔ یہ نہیں شریعت کہتی کہ بندہ بیمار ہو گیا اور شدید اس کو علاج کی ضرورت ہے فوراً اور وہ روزہ اپنا برقرار رکھے اور جان اس کی چلی جائے، نہیں، ایسی حالت میں بھی شریعت نے آسانی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، وہ روزہ افطار کر سکتا ہے طبیعت کی زیادہ خرابی کی وجہ سے۔ اور تیسرا سوال جو ہے وہ آپ کا ٹیسٹ کے لیے، کچھ لوگ بلڈ لیتے ہیں، یعنی کہ ٹیسٹ وغیرہ کروانے اور تھوڑا سا بلڈ وہ لیتے ہیں، سرنج سے بلڈ نکالتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں، اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تھوڑا سا بلڈ جسم سے نکل جانے سے کوئی روزے کے اوپر نقص جو ہے واقعہ نہیں ہوتا ہے، تو بالکل روزہ برقرار رہتا ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جناب محترم یوسف المدنی صاحب مولانا ہماری رہنمائی کریں گے دو سوال کے بارے میں۔ ایک تو ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، مسواک، اور یہ جو ہوتا ہے وہ پاؤڈر سا منجن جس کو میرے خیال سے بولتے ہیں، اور دوسرا میک اپ کے حوالے سے میل بھی فیمیل بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے یہی ہے کہ اکثر اختلافات بھی سننے کو آتے ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے اگر نہ کیا جو بہتر ہے، کیونکہ اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے تھوڑا سا، تو کرنے کے بعد وہ ذائقہ رہتا ہے، اور اس میں جو ذائقہ ہے اس کی جو سمیل ہے وہ معدے میں جانے کا بھی، اتنی قسم کے ہیوی یہ ہوتے ہیں پیسٹ کے، ان کا جو ذائقہ ہے وہ معدے میں جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، تو اس سے بچنا افضل ہے۔ مزید رہنمائی کریں گے سر۔ دوسرا یہ کہ فریشمنٹ رہنے کے لیے بندہ کوئی بھی کیمیکل کریم فیس پر لگا سکتا ہے یا نہیں روزے کی حالت میں، جو میل حضرات کے لیے بنی ہوئی ہے وہ، اسی طرح فیمیل میک اپ وغیرہ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کر سکتی ہیں، یا سیلون میں میل جا سکتا ہے، یا خواتین جو ہیں وہ بیوٹی پارلرز میں جا سکتی ہیں۔ اور لپسٹک لگانے کے حوالے سے بھی سر رہنمائی کریں گے کہ مجبوری میں وہ ہونٹ جو ہیں پھٹنے، اگر پھٹ رہے ہوئے یا کوئی بھی ایسا خشک ہو جاتے ہیں اکثر، اس حوالے سے بھی لپسٹک لگا سکتا ہے میل، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے سر رہنمائی کریں گے۔ اور فریشمنٹ ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ اب روزہ رکھ لیا تو سو ہی گئے ہیں، ٹھیک ہے، بس سحری کھا کے فجر
پڑھ کے سو گئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تھوڑا بہت ذکر ہے، وہ اذکار ہے، وہ کر کے سو گئے، پھر زور ٹائم کھڑے ہو گئے وہی نمونے سے بن کے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نہیں ہے فریشمنٹ، اور یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے منہ ہی بنا لیا ہو روزہ ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھیں، صبر محسوس ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کہ روزے رکھ کے بھی بندہ فریشمنٹ کے ساتھ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، انجوائمنٹ کرنا چاہیے روزے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور روزے کے ساتھ ساتھ جو احکامات ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو سر ہماری رہنمائی کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، یعنی دانتوں کے لیے معجون کا استعمال کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قبل اس کے کہ پیسٹ کا یا معجون کا شرعی حکم بیان کیا جائے، مسواک جس کے ذریعے دانتوں کو صاف کیا جاتا ہے، یا کم از کم دانتوں کو صاف کرنا، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی متعدد احادیث اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کو اپنے دانتوں کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مسواک کے متعلق فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک ایک ایسا آلہ ہے، یعنی لکڑی کا استعمال دانتوں کے لیے، چاہے وہ کیکر کی لکڑی ہو، شیشم کی لکڑی ہو، زیتون کی لکڑی ہو، اس کا استعمال دانتوں کے لیے یہ دو کام کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ دانتوں کو صاف کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کو راضی کرتا ہے۔ مسواک استعمال کرنے سے دانت بھی صاف ہوتے ہیں اور رب رحمان بھی راضی ہوتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر میں اپنی امت کے اوپر مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک کا استعمال کریں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر وضو کے وقت مسواک کا استعمال کریں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر دیا کہ اگر امت کے لوگ ہر نماز کے لیے، ہر وضو کے لیے مسواک کا استعمال کریں تو یہ چیز ان کے لیے فائدے کا سبب ہے، اور یہ چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ حدیث کے اندر آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نیند سے بیدار ہوتے، یشو صفاہو بالسواکی، تو اپنے منہ کو، اپنے دانتوں کو مسواک کے ساتھ صاف کرتے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کا استعمال صبح بھی کرتے، شام بھی کرتے۔ یعنی اس طرح کی جو احادیث ہیں وہ اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جو منہ ہے، منہ کی صفائی، دانتوں کی صفائی، یہ انسان کی خوبصورتی ہے، انسان کا وقار ہے۔ انسان گفتگو کرتا ہے تو ہمیشہ انسان کے منہ سے گفتگو بھی اچھی ہونی چاہیے اور انسان کے منہ سے سمیل بھی اچھی آنی چاہیے۔ ابھی رہا مسئلہ رمضان میں مسواک کا استعمال یا معجون کا استعمال، تو مسواک کا استعمال اس کے اوپر علماء کا اجماع ہے، یعنی لکڑی کا استعمال روزے کی حالت میں ہو سکتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے یا شرعی جرم نہیں ہے، یا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی شرعی گناہ نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ معجون کا استعمال یا ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، تو علماء کرام کے نزدیک، جمہور علماء کرام کے نزدیک، یہ ٹوتھ پیسٹ مفطرات الصیام میں سے نہیں ہے، مفطرات الصوم میں سے نہیں ہے، یعنی ان کاموں میں سے نہیں ہے جو روزے کو توڑنے والے ہیں۔ روزے کو توڑنے والی چیزیں کھانا ہے، پینا ہے، اس کے بعد بیوی سے جماع ہے، یا وہ چیز جو کسی بھی طریقے سے معدے میں اتار دی جائے، پیٹ میں اتار دی جائے، اور وہ کھانے پینے کا جو ہے وہ فائدہ دے، کھانے پینے کے قائم مقام ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا ہے یہ مفطرات الصوم میں سے نہیں ہے۔
تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جو پیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی کوالٹی وائز فرق ہوتا ہے۔ بعض ہلکے قسم کے پیسٹ ہوتے ہیں، بعض تیز قسم کے پیسٹ ہوتے ہیں، جن کی سمیل باوجود کلی کرنے کے باوجود گلے کو صاف کرنے کے اس کا تلذذ، اس کا مزہ منہ میں رہتا ہے اور وہ معدے تک پہنچتا ہے۔ تو ایسے ہیوی قسم کے پیسٹ سے جو ہے وہ انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، ہلکے قسم کے پیسٹ پہ گزارا کر لینا چاہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ پیسٹ کا استعمال روزے کی حالت میں نہ کیا جائے، سحری سے پہلے کر لیا جائے، افطاری کے بعد کر لیا جائے، اور بوقت ضرورت نماز کے لیے مسواک کا استعمال کر لیا جائے، تو اس کے اندر انسان شک و شبہات سے بچا رہے گا، اس کے اندر انسان کا روزہ بالکل صحیح سمت میں چلتا رہے گا، انسان جو ہے وہ یقین کے ساتھ اپنے روزے کی حفاظت میں لگا رہے گا۔ لیکن اگر ضرورت پڑ جائے کسی بھی نماز کے لیے تو یہ پیسٹ بہرحال روزہ توڑنے والی چیز نہیں ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ کیا مرد حضرات یا عورت رمضان میں روزے کی حالت میں سالون پہ جا کے، بیوٹی پارلر پہ جا کے اپنا میک اپ وغیرہ کروا سکتی ہیں؟ تو بہرحال مردوں کے لیے بھی اجازت ہے، عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے۔ بات وہی ہے کہ میک اپ کا کرنا یا چہرے کے اوپر جو کیمیکل استعمال ہوتے ہیں خوبصورتی کے لیے، ان کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ ان کا تعلق معدے سے نہیں ہے۔ اور خوبصورتی کے اندر خوبصورت بننے کے لیے جو شریعت نے اصول بتائے ہیں ان کو پورا ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت کی خوشبو ہوتی ہے اس کا رنگ واضح ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی، اور جو مرد کی مہندی ہوتی ہے یا مرد کا کلر ہوتا ہے یا مرد کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے اندر خوشبو واضح ہوتی ہے لیکن اس کا کلر واضح نہیں ہوتا۔ تو ایسی کریمیں، ایسے پاؤڈر جن کے کلر چہرے کے اوپر واضح نہیں ہوتے، وہ مرد حضرات کے لیے استعمال کرنا جائز ہیں، اس کے اندر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ ابھی مسئلہ رہا لپسٹک کا، ہونٹوں کے پھٹنے کا، ہونٹوں کے خراب ہونے کا، تو ان کے اوپر جو جدید دور کے اندر جدید لپسٹک وغیرہ آئی ہوئی ہیں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، خاص ہونٹوں کی حفاظت کے لیے، تو ان کے استعمال کرنے میں بھی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر وہ لگانے سے اس کا ذائقہ، اس کا تلذذ حلق میں جانے کا اندیشہ ہے یا حلق میں محسوس ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر ایسی خوشبودار چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر سلامتی ہے، اور اسی کے اندر شک و شبہات سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جناب معلمہ محترمہ عاپی بنت قاسم صاحبہ بیان فرمائیں گی نماز کے متعلق۔ تو ہم ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے بہت ہی اہم پوائنٹس ہوتے ہیں سننے کو، تو پورا سننا ہے آپ نے بھی۔ تو یہ اب آپ ہی بیان فرمائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی اہمیت۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے پہلا مطالبہ نماز کا ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ ہم سے نماز کا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور دن رات میں 5 مرتبہ مؤذن نماز کے لیے انسان کو اپنی طرف نماز کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن ہم نے نماز کو اس طرح پس پش ڈال دیا کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ نماز ہمیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ اگر یاد ہوتی بھی ہے تو ہم لوگ اس کو نماز جب پڑھنے لگتے ہیں تو ہم ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پر احسان کر رہے ہیں، ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں۔ ہم نماز کو اس طرح لے کر پڑھتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو ایسے کہ بس ٹکریں لگا کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بس ہماری نماز ہو گئی۔ نماز پڑھنے میں ہمارا دھیان نماز میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ نماز جب بھی پڑھو ہمارا دھیان دنیا کے کاموں میں ہوتا ہے، جبکہ نماز ہی ہماری ہر مصیبت کا، ہماری ہر پریشانی کا حل ہے، ہماری ہر تکلیف کا حل ہماری نماز ہی ہے۔ لیکن ہم نے نماز کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہم نے نماز کو بالکل ہی بھلا دیا ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوتا، ہمارا اللہ ہم سے ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ہم
اللہ تعالیٰ پر کیسے یہ مطالبہ کر کے ہمارا اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں قبول کرتا ہے، جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم نے نماز کو اپنے اوپر سے کچھ ڈال دیا، ہم نے نماز کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ہم دنیا کے ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، لیکن ہم ایک نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ نماز کے لیے ہمارے پاس ہزاروں بہانے ہوتے ہیں، ہم لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے ہم ہزاروں بہانے بنا لیتے ہیں، لیکن دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہوتا ہم اچھے، لیکن نماز کو ہم لوگ ہر ایک بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں پڑھنی، پھر پڑھ لوں گا، کل پر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نماز ہی ہماری ہر چیز کا نجات ہے۔ قیامت میں بھی ہماری نماز ہی ہماری نجات ہے، لیکن ہم نے نماز کو بالکل پشے پش ڈال دیا ہے۔ اب بھی وقت ہے، نماز کو تھام لو، قرآن کو تھام لو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر آج کوئی پریشانی ہے تو ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، ہم نے نماز کو ہم جب تھام لیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں گے، ہم جب اللہ تعالیٰ کے ہو کر رہ جائیں گے تو ہماری ہر مصیبت ختم ہو جائے گی، ہماری ہر مصیبت دور ہو جائے گی۔ جب ہم نماز کو تھام لیں گے تو ہماری ہر بے چینی، ہر پرسکونی ختم ہو جائے گی۔ ہم جب قرآن کو تھام لیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، ہمارے ہر سوالوں کا جواب ملے گا، ہمارا ہر بے چینی ختم ہوگی، ہمارے ہر بے سکونی ختم ہوگی۔ قرآن میں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کا حل ہے، لیکن ہم نے نماز اور قرآن کو بالکل پشے پر ڈال دیا ہے۔ ہم لوگ گھروں میں قرآن رکھتے ہیں، لیکن صرف اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، نام کا قرآن رکھا ہوا ہے، ہم اس کو کبھی کبھار پڑھتے ہیں، وہ بھی جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں قرآن یا نماز یاد آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوشحالی میں بھی تم نماز پڑھو، غمی میں بھی تم نماز پڑھو، ہر حال میں مجھے تم یاد رکھو۔ تو دیکھو جب تم پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا۔ اب بھی وقت ہے، اپنے طرف رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی طرف ہو کر رہ جاؤ، اب بھی اپنے رب کی نماز کو، قرآن کو تھام لو، اب بھی وقت ہے، اسی کی طرف لوٹ آؤ، اسی کی طرف رجوع کر لو۔ تم ایک قدم بڑھاؤ، ہمارا رب ہماری طرف ہزاروں قدم بڑھائے گا، ہم ایک قدم بڑھائیں گے، ہمارا رب ہماری طرف نہ جانے کتنے قدم بڑھاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، اگر ہم دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی مصیبتوں سے، تکلیف سے نجات چاہتے ہیں، اگر ہم سکون چاہتے ہیں، ہم اپنی بے چینی ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، تو نماز کو ہمیں تھامنا ہوگا، ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، ہمیں اپنے نماز کو لازم کرنا ہوگا، ہمیں نماز کو ہر حال میں سچے دل کے ساتھ نماز ادا کرنی ہوگی، تب جا کر ہمارا ہر مسئلہ حل ہوگا، تب جا کے ہمیں سکون ملے گا، تب جا کے ہمیں چین ملے گا، جب ہم نماز کو تھام لیں گے، جب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں گے۔ اب بھی وقت ہے، گڑ گڑا لو اپنے رب کے سامنے، ہم اپنے رب کی طرف سے رجوع کر لیں، ہم اس کے سامنے گڑ گڑا کر اب بھی معافی مانگ سکتے ہیں، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں۔ اس رمضان کو خالی مت دینے جائیں، اس رمضان میں اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں۔ اس رمضان کے بعد نہ جانے ہم کہاں ہوں کہاں نہ ہوں، لیکن ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم اپنے رب کو منا لیں گے، ہم دنیا میں ہمارے سے کوئی رشتہ ناراض ہوتا ہے تو ہم اس کو منانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، تو وہ تو ہمارا رب ہے، وہ تو ہمارا مالک ہے، دونوں جہان کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، تو ہم اس کو منانے میں ہم کیوں دیر کریں، ہم اس کو منا لیں، اس کی طرف سے ہم لوگ رجوع کر لیں، اس کے ہم گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں، ہم توبہ کر لیں۔ ہمارا رب صرف ہم سے ایک بات سننا چاہتا ہے کہ یا اللہ ہم سے خطا ہوگئی تو ہمیں معاف کر دے، بس ایک دفعہ گڑ گڑا کر دیکھیں، ایک دفعہ اس کی طرف لوٹ کر تو دیکھیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارا رب ہمیں سب کچھ لوٹا دے گا، ہمارے ہر سکون، ہر چین ہمیں لوٹا دے گا۔ بس اپنے رب کے ہو کر رہ جائیں، ہمارے لیے ہم اپنی خواہشات کو مار دیں، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، ایک رب کے ہو کر رہ جائیں۔ اپنے نفس کبھی خوش نہیں ہوتا، دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی، ایک رب کو خوش کر لیں، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح پا لیں گے۔ ایک رب کو خوش کر لیں، ہمارا رب ہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا رب ہمارا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ہم اپنے رب کو کیوں پیچھے چھوڑیں، ہم اپنے رب کے کیوں نہ بات مانیں، ہم اس کے حکموں کے اطاعت کیوں نہ کریں۔ جب ہم اپنے رب کے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، تو ہم صرف کہتے کیوں ہیں، ہم کر کے بھی دکھائیں، ہم اس کی بات مان کر بھی دکھائیں، ہم اس کے حکموں کو مان کر بھی دکھائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم واقعی اسی کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمارے ذمہ اس کی اطاعت لازمی ہے۔ تو تھام لو ابھی اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ کبھی تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا، وہ کبھی ہمیں چھوڑے گا نہیں، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں کبھی مشکلوں میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس ایک رب پہ ہو کر رہ جائیں، اسی کی طرف لوٹ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بہت شکریہ، آپ جی نے بہت ہی اچھی اچھی باتیں کی. مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جو ہم کام کرتے ہیں ان میں ایسی اصل جو چیزیں ہیں وہ ہم پوری نہیں کرتے، ادا ہی نہیں کرتے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم خضوع کے ساتھ نہیں ادا کرتے، دھیان نہیں ہوتا ہمارے اس طرف، ٹھیک ہے. تو اس نماز کا کوئی مزہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی نہیں. تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے تھے. اگر ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو ہم اس چیز کے بارے میں جاننے کے بارے میں تھوڑا سا وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ کیا ہوتا ہے، کہ نماز کے اندر خضوع کیا ہے، دھیان کس طرح کیا جاتا ہے. یہ چیز علماء کرام سے بھی نہیں لیتے، گائیڈ کرتے. تو یہ پوچھنا چاہیے. اور بھی آپ جی نے بہت سارے اچھے اچھے ٹاپکس بیان کیے کہ ہمیں غمی میں تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں بٹ خوشی میں بھول جاتے ہیں. کم از کم شکر تو اللہ کا ادا کرنا چاہیے. اور مختلف اشکال ہیں شکر ادا کرنا کی. نوافل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں دین اسلام جو ہے سیکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جو باتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں، ہمیں اپنے جو ساتھ اٹیچ ہیں یا ہمارے جو قریبی علماء ہیں، اساتذہ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے رہنمائی لینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ سومم بکمم ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم دین اسلام سیکھیں گے، تعلیمات پڑھیں گے، سنیں گے تو ہمارا دل بھی کرے گا. اگر ہم یہ چیزیں سیکھیں گے ہی نہیں تو ہمارا دل کب کرے گا، ٹھیک ہے. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نماز میں دل کیسے لگاتے ہیں تو ہم کیسے پھر دھیان کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ ہی جی نے بھی بتائی ہیں. ان کو نوٹ کرنا چاہیے، پھر ان کو اپنانا چاہیے. اگر ہم ان کو درست نہیں کرتے تو ہمارے یہ جو اعمال ہیں پھر تو ان کا کوئی مزہ نہیں ہے جب ہم ان کو دھیان سے نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو ان کو دھیان سے کرنا چاہیے. ان کو پوری جو ان کا حق ہے اس پورے حق کے مطابق ان کی ادائیگی کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جناب محترم ہمارے ساتھ قاری مولانا ولید صاحب بھی ہیں، تو ان سے سوال پوچھا گیا ہے بھائی کا. ایک تو وہ سوال کے بارے میں میرے خیال سے دعا کے متعلق سوال جو ہے وہ پوچھا گیا ہے، ان کے متعلق وہ رہنمائی کریں گے کہ دعا کس طرح کرنی چاہیے افطاری کے وقت، ٹھیک ہے. جب بندہ بیٹھتا ہے روزے کل افطار ہونے میں کچھ منٹس رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ اس بارے میں رہنمائی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، یہ بھائی جان کا ایک سوال ہے کہ قبولیت کا جو وقت ہے وہ افطار سے پہلے بھی ہے، تو اس میں کس طرح دعا وغیرہ کی جائے، یا ہاتھ اٹھا کے کی جائے یا ہاتھ چھوڑے بغیر کر لی جائے، یا اس میں کوئی خاص وقت؟ تو اس کا مختصراً جواب یہی ہے کہ خاص طور پہ جو دعا کے لیے کہا گیا ہے، تو دعا کی قبولیت کی جو شرائط ان میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھ لی جائے دعا سے پہلے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیج دیا جائے. اس کے بعد جو دعا کرنی ہے وہ کر لی جائے، ٹھیک ہے. اور آخر میں بھی درود پڑھ لیا جائے. لیکن جو دعا آپ نے کرنی ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. آپ ہاتھ چھوڑ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ مین بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہے، یا اس کے سامنے جو ہے نا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے. تو وہ آپ اگر دیکھیں گے آپ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے نا اس ٹائم ہاتھ باندھ کر دل ہی دل میں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. یا اگر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ ابھی دسترخوان پر نہیں بیٹھے اور اپنے کمرے وغیرہ میں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم آپ دیکھیں اگر آپ تنہائی میں ہیں تو اس ٹائم آپ ہاتھ اٹھا لیں. دعا کے لیے جو بہتر جو میرے نزدیک ہے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ تنہائی میں ہیں، جب تنہائی میں آپ دعا کریں تو اس ٹائم آپ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا رو کے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے. اور اگر آپ لوگوں کے سامنے ہیں، مسجد میں ہیں، تو اس ٹائم کوشش کریں کہ ہاتھ وغیرہ نہ اٹھائیں، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے، پھر لوگ آگے سے باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا معاشرہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ کسی کو دعا کرتے دیکھ رہنا تو بعد میں اس کو تن و تشنیع کا جو طنز کا نشانہ بنانا. تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ جب آپ تنہائی میں ہوں تو اس وقت ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور اگر آپ اس طرح لوگوں کے سامنے ہیں تو آپ ہاتھ چھوڑ کے دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانا شرط نہیں ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام جو بہنیں معلمہ اساتذہ کرام ہمارا ساتھ دیتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اپنی مصروفیات میں سے نکالتے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اور آپ سب کا بھی جو وقت نکال کے سنتے ہیں
اور آگے جو شیئر کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، میری ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ یہ آگے لازمی شیئر کیا کریں۔ اور آپ سب سے میری ایک ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ایک دعا لازمی یہ ایڈ کر لیں کہ ایک وبا جو آئی ہوئی ہے، اس میں جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، جو بیمار ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت یاب کرے، اور اس وبا کو، اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکالے۔ پوری دنیا میں جو ممالک بھی ہیں، جہاں بھی یہ وبا آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے اور ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائے، اور تمام جو لوگ مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں جو ہیں ان کو دور کرے، اور جو بہنیں پریشان ہیں رشتوں کے حوالے سے اور کوئی ان کے مسائل ہیں ان کی بھی مسائل اللہ تعالیٰ حل کرے۔ اور میں اگین آپ سے ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو لازمی ایڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جس آزمائش ہے یا جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال دے۔ ہمیں ہمت نہیں ہے اس کو برداشت کرنے کی، شاید تھک چکی ہے عوام شاید، اور اس سے بس اللہ تعالیٰ ہمیں نکال دے۔ میری بھی دعا ہے اور آپ سب نے بھی اپنی دعا میں اس دعا کو ایڈ کرنا ہے، اور ہم سب کو یاد کرنا ہے، جس نے بھی دعا جو بھی یہ سنے گا اور پھر دعا کرے گا۔ اور یہ بخشش کا مہینہ ہے اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا یہ مہینہ ہے، تو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کیا کریں، اور دعا جو ہے وہ ایک دعا میں ڈھل جایا کریں، ٹھیک ہے؟ دعا صرف الفاظ کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کا عمل ہے، اپنی دل کی باتیں رو کر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے شک دعا قبول فرماتے ہیں اگر ان سے سچے دل سے مانگی جائے۔ اور ہم سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ جو ہیں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔